السلام علیکم، میں ہوں دلاور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی بی ایچ پوڈ کاسٹ۔ اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کانسٹیٹیوشنل کرائسس آف پاکستان۔ اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر الہان نیاز، جو کہ آتھر ہیں، ہسٹورین ہیں، پالیسی اور گورننس کے ایکسپرٹ ہیں، اور قائد اعظم یونیورسٹی میں کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل ہسٹری جو ہے وہ پڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ جس طرح سے میں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہے پاکستان کا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس کی روٹس کے اوپر۔ تو آپ پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہے ایک ٹرم ہے، یہ کیا چیز، اس کو ایکسپلین کیجیے گا ہماری آڈینس کے لیے اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، تھینک یو سو مچ دلاور کہ آپ نے مجھے بلایا پوڈ کاسٹ پہ، اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ یہاں بیٹھنے کا۔ جب ہم بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی تو اس کے بہت سارے لوگ معنی نکال سکتے ہیں، مگر جو سب سے سمپل آپ سمجھے اس کی ایک ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں ایک جو ہے اقتدار کی مقبولیت ہوتی ہے، جیسے بھی ہو۔ کچھ میں اولیگارکی بھی ہو سکتی ہے، کچھ میں ایرسٹوکریسی بھی ہو سکتی ہے، کچھ میں ریپبلکن بھی ہو سکتی ہے، جمہوریت بھی ہو سکتی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مقبولیت نہ رہے فار اینی ریزن، تو وہ جو کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہے، فارمل ہو یا انفارمل ہو، وہ بحران کا شکار ہو جاتا ہے۔ سو اس مقبولیت کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف معاشروں میں، مختلف دور میں مختلف قسم کی سوچ آپ کو ملتی ہے کہ مقبولیت کیسے جو ہے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لیٹ سے ابن خلدون کو دیکھیں تو وہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ نظام چلتا ہے اور صحیح سمجھا جاتا ہے جہاں پر جو لوگوں کے احساسات ہیں، جو ان کے عصبیہ ہے کہ ہم ساتھ مل کے چل رہے ہیں، وہ زیادہ عروج پہ ہوں۔ اور جب یہ احساس جو ہے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس نظام کی لیجیٹمیسی جو ہے یا اس کی مقبولیت جو ہے کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ پھر آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں ماڈرن پولیٹیکل سائنس کے بارے میں، تو ہماری جو سوچ ہے مقبولیت کے حساب سے وہ یورپین انلائٹنمنٹ سے بہت متاثر ہے۔ اس میں مختلف تھیورسٹ تھے، جس میں سے ہابز نے ایک قسم کی سوشل کانٹریکٹ تھیوری دی کہ ایک جو ہے ایبسلیوٹسٹ سسٹم میں جو بادشاہ ہوتا ہے یا جو حکمران طبقہ ہوتا ہے، تو وہ تب تک لیجیٹمیٹ رہتا ہے جب تک وہ لوگوں کی ایگزسٹنس کو پرزرو کرے، ان کی نیچرل ایگزسٹنس کو پرزرو کرے۔ اور جب تک وہ ان کی نیچرل ایگزسٹنس کو پرزرو کر رہا ہے تو اس کو جو ہے ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ آن دی ادر ہینڈ جو جان لاک تھے، انہوں نے اس سے جو ہے مختلف قسم کی تھیوری دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ کافی نہیں ہے کہ صرف آپ کی فزیکل ایگزسٹنس کو جو ہے اسٹیٹ پروٹیکٹ کرے، یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے جو کچھ رائٹس ہیں، آپ کے جو کچھ بنیادی حقوق ہیں، ان کی بھی حفاظت جو ہے ریاست کو کرنی چاہیے۔ اور اگر وہ ریاست ان رائٹس کی حفاظت نہیں کر پاتی ہے یا کرنا چاہتی ہے، ایز دا کیس مائٹ بی، تو پھر وہ نظام جو ہے وہ پھر مقبول نہیں رہتا۔ پھر آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ اس کو تھرو واٹ ایور مینس، ایون پوٹینشلی وائلنٹ مینس، ریولیوشنری مینس کے تھرو آپ اس کو اوور تھرو کریں۔ روسو نے ایک اور قسم کا آئیڈیا دیا جس کو ہم بولتے ہیں جنرل ول، جس سے وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی فارملی کانسٹیٹیوشن ہو یا انفارملی کانسٹیٹیوشن ہو، اس کانسٹیٹیوشن میں بادشاہت ہو، جمہوریت ہو، اولیگارکی ہو، جو بھی ہو، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اصلی چیز یہ ہے کہ کیا جو حکمران طبقہ ہے وہ چیزیں کر رہا ہے جس سے عام آدمی کو، عام شہری کو فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں۔ اگر یہ کام آپ کا نظام نہیں کر رہا تو اس کا جو فارمل سٹرکچر جو بھی ہو، بے شک جمہوریت نہ ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو یا جو بھی ہو، وہ پھر
illegitimate بن جاتی ہے، اور پھر عوام کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کو اوور تھرو کرے اور کسی ایسے نظام کے ساتھ ریپلیس کرے جو اس کے انٹرسٹس کو اور اس کی ویل بینگ کو سرو کرے. سو you have these different views about legitimacy. اور یہ تو میں نے ابھی صرف انلائٹنمنٹ کی بات کی ہے. اگر آپ لیٹ سے 19ویں صدی میں آ جائیں تو جو مارکسسٹ تھاٹ ہے اس کا بالکل ایک اور اینگل ہے کہ اسینشلی جو بھی ریاست ہوتی ہے وہ امیر طبقے کے بہاف پہ کام کرتی ہے. وہ ریاست جو ہے اپنے آپ کو ایک امریت کے شکل میں اختیار کرے یا ایک جمہوریت کے شکل میں اختیار کرے، جب تک اس میں امیر طبقے کی، سرمایہ دار طبقے کی، جاگیردار طبقے کی حکمرانی رہتی ہے تو وہ ایک لحاظ سے لیجیٹمیٹ نہیں ہوتی. اس کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے آف کورس وہ بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے، فالس کانشیسنس پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، مختلف جو ہے ٹولز کا جو ہے سہارا لیتی ہے، اوپریشن استعمال کرتی ہے، کو آپشن استعمال کرتی ہے، ورکنگ کلاس کو یا جو بھی اس کے دشمن وہ سمجھتی ہے ان کو جو ہے آپس میں ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے. بٹ فنڈامنٹلی وہ ایک لیجیٹمیٹ اسٹیٹ نہیں ہوتی. سو یہ کچھ ڈفرینٹ یعنی کہ کانسیپٹس ہیں. اگر آپ ہمارے خطے میں دیکھیں تو ہمارے خطے میں جب انگریزوں کی حکومت تھی تو جو ایک لاک کا جو آئیڈیا تھا کہ ایک کانٹریکٹ ہونا چاہیے بٹوین دا پیپل اینڈ دی سٹیزنز اینڈ دا اسٹیٹ، اور وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ ایک جمہوریت کے شکل میں اس کو آنا چاہیے. اس کے اندر جو ہے پارلیمانی نظام ہونا چاہیے اور لوگوں کو اپنے جو بھی رہنما ہیں ان کو منتخب کرنا چاہیے، اور وہ جو منتخب رہنما ہیں وہ پھر آگے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اس ملک میں کس قسم کی جو ہے حکومت بنانی ہے یا کس قسم کی منصوبہ بندی کرنی ہے ایٹسیٹرا. اس کانٹیکسٹ میں جو ایک سب سے اہم ڈاکیومنٹ ہے جو قائد اعظم جناح نے ڈرافٹ کیا تھا وہ ہے لکھنؤ پیکٹ آف 1916. ہم تو آبویسلی پاکستان ہسٹری میں یا ہسٹری آف پاکستان موومنٹ میں اس کو اکثر جو ہے ریفر بھی کرتے ہیں. آفٹر لکھنؤ پیکٹ جناح کو ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی بھی جو ہے ٹائٹل ملا تھا. بٹ اس پیکٹ میں بیسکلی کیا ہے، وہ یہ پرپوزل ہے کہ آف کورس یہاں پر کسی نہ کسی قسم کی جمہوریت ہونی چاہیے، پارلیمان ہونی چاہیے، فیڈریشن ہونی چاہیے، وہ سب کچھ ہے. بٹ اس ساری چیزوں کو چلانے کے لیے، اس ساری چیزوں کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے ایک جو بہت بڑا پرابلم ہے کہ یہاں پہ جو اکثریت ہے اور جو اقلیتیں ہیں ان کے آپس میں جو رشتہ ہے وہ ہم کیسے مینیج کریں. اور اس کا سلوشن انہوں نے یہ نکالا کہ بیسکلی ہم ایسے کرتے ہیں کہ جہاں جہاں مائنورٹی ہے، اور ظاہر ہے اس کانٹیکسٹ میں وہ کمیونل مائنورٹی کی بات کر رہے تھے بٹ اور بھی قسم کی ہو سکتی ہیں، تو مائنورٹی کو زیادہ ریپرزنٹیشن دی جائے گی. اور دس ول اپلائی بوتھ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پہ نان مسلمس کی زیادہ ریپرزنٹیشن ہوگی، اور جہاں پر نان مسلمس کی زیادہ آبادی ہے تو وہاں پہ مسلمس کی زیادہ ریپرزنٹیشن ہوگی. اور اوور آل ہم ایسے کر لیں گے کہ کوئی بھی جو ہے چیز، کوئی بھی ایسی لیجسلیشن، کوئی بھی اس طرح کی منصوبہ بندی آپ نہیں کر سکتے اگر وہ کسی جو ہے مائنورٹی کے رائٹس کو افیکٹ کر رہی ہے، جب تک اسی مائنورٹی کے 2/3 سے 75% جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ آپ سے اگری نہیں کرتے. ٹھیک. سو ان اے وے مائنورٹیز کو ایک سارٹ آف ویٹو دے دیا. حالانکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جمہوری نہیں ہے، جمہوریت کا مطلب میجورٹی رولز ایٹسیٹرا، بٹ یہ ایک کانسیپٹ تھا کہ بھی ایک ریالٹی ہے آن دی گراؤنڈ اور ہم نے اس ریالٹی کو اس طریقے سے جو ہے مینیج کرنا ہے. سو جو یہ کرائسس ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنلزم کا، وہ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نمبر 1 اگری نہیں کر پائیں کہ رولز آف دا گیم ہیں کیا. کہ آپ کہہ رہے ہیں فار ایگزامپل کہ ایک قسم کا نظام ہونا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے قسم کا نظام ہونا چاہیے. جب
آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو آئین ہے، جو دستور ہے، اس کی شکل جو ہے اپنے حساب سے ری فارج کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب لیٹ سے میں آتا ہوں تو میں بھی وہ کرنا شروع کر دیتا ہوں. سو دا رزلٹ از کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہم نے ایک آئین کے ایک جو ہے کانٹریکٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنے مسائل حل کرنے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کانٹریکٹ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہم اس کانٹریکٹ کو اپنے حساب سے ری رائٹ کریں گے. ٹھیک. تو ایک اس کا یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ، اور یہ ہم لیٹ سے رومن ہسٹری میں بھی دیکھتے ہیں اور ملکوں کی بھی ہسٹری میں دیکھتے ہیں، کہ ایک آپ کے پاس نظام ہے فارمل، ٹھیک. مگر اس فارمل نظام کے جو منتخب نمائندے ہیں، جو لوگ بیسکلی رسپانسبل پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ایکچولی پاور نہیں ہے. پاور جو ہے وہ کسی اور کے پاس ہے. ٹھیک. ڈی جیورے اور ڈی فیکٹو کا ایگزیکٹلی، کہ جو ڈی جیورے اتھارٹی ہے اس کے پاس جو ہے ڈی فیکٹو پاور نہیں ہے، اور جو ڈی فیکٹو پاور ہے وہ ڈی جیورے رسپانسبلٹی سے اپنے آپ کو جو ہے آزاد کیا ہوا ہے اس نے. ٹھیک. سو یہ بھی ایک بہت بڑا کرائسس ہو سکتا ہے کسی جو ہے کانسٹیٹیوشن میں. اور جو تیسرا بڑا کرائسس آف کورس یہ ہوتا ہے کہ کسی ملک میں سوشو اکنامک چینج کی وجہ سے، ماڈرنائزیشن کی وجہ سے، مائگریشن کی وجہ سے، آئیڈینٹی میں چینجز کی وجہ سے لوگ ایک ایگزسٹنگ آرڈر کو، ایک ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوشنل سسٹم کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے لیے نہیں ہے، اور وہ ڈیمانڈ کرنا شروع کرتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں یا اس کو بالکل ہی ریپلیس کرنا چاہتے ہیں وتھ سم تھنگ ایلس. سو یہ تین جو ہے قسم کے کرائسیز ہوتے ہیں اف یو تھنک اباؤٹ دی کرائسس آف کانسٹیٹیوشنل آرڈر. اور پاکستان میں تو آپ کو یہ تینوں نظر آتے ہیں ایٹ ڈفرینٹ لیولس. جیسے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا، جس کے تین اسپیکٹس ہیں، ایک ڈی جیورے ورسز ڈی فیکٹو، اور ایک کنسنسس کی آپ نے بات کی، اور تیسرا آپ نے کہا کہ جس طرح سے لوگ اس کو چینج کرنے کا سوچتے ہیں. تو اگر ہم پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس یا کانسٹیٹیوشنل کرائسس کا جو آرڈر ہے، اس کی اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری ٹریس کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ 1947 سے آن ورڈس کون سے ایسے ایونٹس یا ایپیسوڈز ہوئے جو اس کا اوریجن ہم ٹریس کر سکتے ہیں، جو پیٹرنز اس نے سیٹ کیے، جو ابھی تک ہم اس کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں، جو الیکشنز ہوئی تھیں، آخری الیکشنز جو ہوئی تھیں برٹش راج میں 45-46 کی جو الیکشنز ہوئی تھیں، تو وہ الیکشنز جو تھی لمیٹڈ فرینچائز کی الیکشنز تھیں. جو کانگریس کا ان الیکشنز کے بنیاد پہ مینڈیٹ بنا، اور جو مسلم لیگ کا ان الیکشنز کے بنیاد پہ مینڈیٹ بنا، وہ بیسکلی لیٹ سے کوئی 14-15% جو ایڈلٹ پاپولیشن تھی اس خطے کی، انہوں نے اپنی رائے دی تھی ان الیکشنز میں. سو سب سے بڑا چیلنج دونوں کانگریس کے لیے اور مسلم لیگ کے لیے یہ تھا کہ اب ہم آگے ہیں اقتدار میں، اب ہم نے ایک ریزنیبل اماؤنٹ آف ٹائم میں ٹرانزیشن کرنا ہے ٹو اے نیو کانسٹیٹیوشنل سسٹم، وہ جو بھی ہو. جو مسلم لیگ تھی، فار ڈفرینٹ ریزنز، انہوں نے اس کام کو سیریسلی نہیں لیا. انہوں نے بہت دیر لگائی ایون بیسک پرنسپلس پہ صحیح طریقے سے سوچنے کی. اس کے باوجود کہ ان کے پاس ایک 2/3 سے زیادہ کی اکثریت تھی فرسٹ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں، انہوں نے جلدی سے نہیں نیا کانسٹیٹیوشن جو ہے بنایا. کنسنسس جو ہے وہ نہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں ڈیولپ کر پائے. مگر آپ ویسے دیکھتے ہیں تو ان کو قانون پاس کرنے میں کوئی ایسی دقت نہیں تھی ڈیورنگ دس ٹائم. سو جو انٹرم کانسٹیٹیوشن تھی وہ اسی کو رکھ کے جو ہے کام آگے چلاتے گئے. جو انڈین نیشنل کانگریس تھی، انہوں نے تیزی سے جو ہے کانسٹیٹیوشن پہ کام کیا. اینڈ ان فیکٹ وہ تو آئی تھنک ان کی ڈرافٹنگ کمیٹی جو ہے وہ تو 46 سے ہی ایکٹیو ہو گئی تھی، اور 1949 تک انہوں نے ایک ڈرافٹ ڈاکیومنٹ جو ہے پراپر بنا لی تھی، جس کے اوپر پھر آگے ڈبیٹ اور ایونچولی ووٹنگ ہو سکتی تھی.
اور پاکستان جو ہے ایز یو نو 1949 میں وہ جو ہے آبجیکٹیو ریزولوشن ہی کے اوپر ہی جو ہے ہم ڈبیٹ کر رہے تھے کہ جی ہمارا کیا مقصد ہوگا آگے جو ہے کانسٹیٹیوشن بنانے کا. سو دیر از ون ویری بگ ڈفرینس کہ جو کانگریس کی لیڈرشپ تھی اور مسلم لیگ کی لیڈرشپ تھی, کانگریس والوں نے اس کام کو بہت سنجیدگی سے لیا اور تیزی سے جو ہے وہ کمپلیٹ کیا. جو مسلم لیگ کے لیڈرشپ تھے, جس میں یو ہیو ٹو مینشن لیاقت علی خان ایز ویل, کیونکہ وہ تب پرائم منسٹر تھے, تو انہوں نے اس کام پر اس طرح سے توجہ نہیں دی. آف کورس یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو ابتدائی مسائل تھے وہ ہندوستان سے بہت زیادہ تھے اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنے میں, ریفیوجی کرائسس کے ساتھ, اکنامک پرابلمس کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا وقت اور انرجی اور سب کچھ جو ہے وہ ادھر لگے ہوئے تھے, تو ان کے پاس اس طرح سے وہ موقع نہیں تھا جہاں پر وہ آرام سے سوچ سکتے ان چیزوں کے بارے میں. بٹ دی فیکٹ از کہ یہ ایک نان دا لیس بہت بڑی جو ہے پاکستان کے لیے بعد میں مصیبت کھڑی ہو گئی, اور مصیبت اس شکل میں کھڑی ہوگی کہ جو یہ فرسٹ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی, کیونکہ ڈیلے ہوتا چلا گیا, تو جو ملک میں غیر منتخب ادارے تھے بیسکلی, جس میں سول سروس سب سے آگے تھی, ان کے ساتھ پھر فوج بھی مل گئی اور ان کے ساتھ پھر جوڈیشری بھی مل گئی. انہوں نے ایک اپنی طرف سے ایک گینگ بنا لیا, آپ کہہ لیں ایک گورننگ کارپوریشن بنا لیا ایز کارنیلیس پٹ اٹ, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی فارملی جو بھی ہوتا رہے, اس ملک میں جو سیریس ڈیسیجنز ہیں, امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہیں, وہ بیسکلی ہم ہی لیں گے, یعنی کہ سول سرونٹس, ملٹری آفیشلز ہی لیں گے. آگے پرائم منسٹر جو بھی ہو, جیسا بھی ہو, ہم اس کو آج کسی کو بنا دیں گے, کل کسی اور کو بنا دیں گے, پرسوں کسی اور کو بنا دیں گے. اگر ہمارا آج کا جو لگایا ہوا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو ہم اس کو فارغ کر کے کسی اور کو لے جائیں گے. So then you see this happening from 1952 onwards کہ جو فرسٹ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے انہوں نے اپنا کام نہیں کیا, ان کی لیجیٹمیسی جو ہے کم ہوتی چلی گئی. الیکشنز نہیں ہوئے, الیکشنز جو ہوئے فار ایگزامپل پنجاب میں مارچ 51 میں, تو اس کے اوپر دھاندلی کے الزام لگ گئے, اور جو رپورٹ بھی آئی تھی بعد میں اس چیز کے اوپر, ان الیکشنز کے اوپر, اس سے یہی ظاہر ہوا کہ بہت سارے جو ہے پرابلمز جو تھے ود دی الیکشنز, حکومت جو ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے حکومت کے بہاف پہ انٹروین کیا تھا. سو ایک ہمارا ایک لحاظ سے پیٹرن بن گیا کہ جو ایک میکینزم ہے لیجیٹمیسی پروڈیوس کرنے کا ایک کانسٹیٹیوشنل سسٹم میں, وہ ہم نے پہلے دن سے ہی اس کو خراب کر دیا, اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, اینڈ یو اسٹل ہیو دی سیم پرابلم. سو what we basically see is کہ پاکستان میں جو آپ کے ارلی لیڈرز تھے, فاؤنڈنگ لیڈرز تھے, انہوں نے اس چیز کو وہ پرائیورٹی نہیں دی. جب وہ فائنلی ان چیزوں پر آنا شروع ہوئے تو بائی دین اٹ واز ٹو لیٹ. سول سروس اینڈ آرمی ہیڈ بیکم ٹو پاورفل ریلیٹیو ٹو دیم, اور پھر جو ہے ایک دفعہ ایک ہائیبرڈ نظام بن گیا کہ بیسکلی گورنر جنرل اور سول سرونٹس اور جو سینئر ملٹری آفیسرز ہیں وہ مل کے فیصلے کر رہے ہیں, اور جو فارمل پولیٹیکل سسٹم ہے وہ آپ سمجھیں ایک فساد کے طور پہ اس کو آپ چلا رہے ہیں, ایک لحاظ سے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جی ہمارے ہاں بھی کسی نہ کسی قسم کی جمہوریت ہے اور رول آف لا ہے اور باقی چیزیں ہیں. سو دس ہیز بین دی سچویشن فرام دی 1950s آنورڈز, اینڈ آف کورس ایز وی نو کہ جو یہ پہلا ہمارا ہائیبرڈ کے ساتھ ایکسپیرئنس تھا, تو مسئلہ یہی ہوا تھا کہ اس جو ہے فساد کو مینٹین کرنے کے لیے جو کرپشن ٹالریٹ کرنی پڑتی تھی, جو مس مینجمنٹ ٹالریٹ کرنی پڑتی تھی, جو ریپیٹڈ لیڈرشپ کرائسس پیدا ہو جاتا تھا جب ایک وزیر اعظم تھوڑا سا اپنے آپ کو ایکچولی وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو جاتا تھا, اس کو نکال کے دوسرا کو لے کے آنا. سو اس کی پھر ریزالو ایونچولی یہی ہوئی کہ پھر
جو فوج ہے وہ پھر اوورٹلی آ گئی جب ٹھیک، ایوب خان جو ہے ٹیکس 1958 اوور میں، ہاں، ایٹ دی اینڈ آف اکٹوبر 1958. سو اس سے کم از کم یہ ہوا کہ جو پاور ہے اور جو رسپانسبلٹی ہے وہ پھر ایک جگہ پر آ گئے. ٹھیک، بٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایوب کا دور ہے ان اسپائٹ آف ہز بیسٹ ایفرٹس، جو انہوں نے نظام دیا جو پھر 1962 کے آئین میں فارملائز بھی ہوا ایک لحاظ سے، اس کی ملک میں بالکل کوئی خاص ایکسیپٹنس نہیں تھی. صحیح، جو ایسٹ پاکستان تھا اسپیشلی وہ بہت ایلینیٹڈ تھا، ڈسپیرٹیز کیونکہ آ گئی ایک اس تو میں، ان کی جو ڈیموگرافک میجورٹی تھی وہ تو بہت پہلے چلی گئی تھی ایز فار ایز کانسٹیٹیوشن واز کنسرنڈ، اور پھر جو رجیم تھی ایوب خان کی وہ ویسٹ پاکستان بیسڈ ہی تھی، اور ایسٹ پاکستان میں ایک جو ہے محرومی کی یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ بھئی نہ ہمارے پاس کوئی پولیٹیکل پاور ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ملٹری پاور ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اس طرح سے بیوروکریٹک پاور ہے، تو ہم تو بالکل ہی آؤٹ ہو گئے ہیں. اور وہ ٹھیک ہے. لینگویج کا ایشو جو ہے سر وہاں پہ بھی ان کو اس طرح سے کلچرلی بھی ان کو انٹرسٹنگلی لینگویج ایشو 50s میں زیادہ ابھرا تھا، ایگزیکٹلی، اور وہ پھر مینیج بھی ہو گیا تھا. بٹ جو اگر آپ ایوب کے دور میں دیکھیں تو سب سے بڑا پرابلم یہی تھا کہ جو ملک کی فائنینسز تھے وہ بالکل سینٹرلائز ہوئے تھے، ٹھیک، اور ان اسپائٹ آف ایڈوائس ٹو دی فائنینس کمیشن آف 62 کہ آپ صوبوں کو ان کے ٹیکس کلیکشن کے پاورز واپس دے دیں، ایوب خان واز لیسٹ انٹرسٹڈ. وہ بس چاہتے تھے کہ نہیں یار ایک سمپل سینٹرلائز سسٹم جو ہے وہ چلنا چاہیے. اور اس کا پھر جو بلو بیک آیا in the form of 6 points, anti-AU movement, secession of East نیشنلزم جو آیا اس Pakistan. کے بعد، Exactly. So وہ بہت بڑا کرائسس تھا. تو اس سے ہمیں کیا یعنی کہ نظر آتا ہے، وہ یہ نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے تھرو فورس کچھ 3 4 5 6 سال تک گزار سکتے ہیں ایز دی رولر، بٹ جو عوام ہے ان کی نظر میں جو ہے اس طرح کا جو نظام ہے اس کی لیجٹمیسی نہیں ہوتی. وہ ٹھیک ہے اس کی مومنٹم ضرور ہو سکتی ہے کہ دنیا میں حالات ایسے ہو جائیں، ملک میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ لوگ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے بھئی یہ چلو بہتر ہی ہے ایز کمپیئر ٹو جو پہلے جو کیوس تھا یا پہلے جو کرپشن تھی یا باقی چیزیں تھیں. بٹ آفٹر اے فیو ایئرس ٹائم وہی جو سینٹیمنٹ ہے وہ اس رژیم کے خلاف جو ہے موبلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو ان دی پاکستانی کانٹیکسٹ وی ہیو دیئرفور اینڈڈ اپ ان دس سچویشن کہ جو آپ کے ملک میں امریت آتی ہے وہ جو ہے انیفیکٹو ہوتی ہے اور ملک کو جدید دور کی طرف لینے میں ناکام ہو جاتی ہے. جب آپ کے ملک میں جمہوریت یا اس طرح کا کوئی نظام ہوتا ہے تو جو نان ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ اس کو ہالو آؤٹ کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ بھی جب جب کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو وہ ایک ایسے جو ہے وہ طاقت کے نشے میں آ جاتے ہیں کہ وہ ایسے فیصلے لے رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے اسی کرسی پر رہیں گے. سو یو ہیو اے سارٹ آف ڈبل کرائسس ان دس سینس کہ آپ کی جو پولیٹیکل کلاس ہے ایک طرف سے تو آپ کو جو نان ڈیموکریٹک فورسز ہیں، اور ایک طرف سے جو خود سے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی اس میں ایگزیکٹلی. سو بیسکلی دا تھنگ از کہ اگر آپ کی پولیٹیکل کلاس سویلین سپریمیسی میں نہیں بلیو کرتی اور ڈیموکریسی میں نہیں بلیو کرتی ایک صحیح سینس میں، تو پھر فوج کیوں کرے گی؟ یو سی سب سے پہلے جس کا فائدہ ہونا ہے بالکل اس چیز سے وہ جو ہے اس پرنسپل پہ آئے. سو دس از اے ویری ویری بگ چیلنج کہ جو نارمز جو ہیں بیسکلی وہ ہمارے بہت پورلی انٹرنلائزڈ ہیں. جس طرح سے آپ نے کہا کہ 1947 سے لے کر 1970 یا 71 تک کا جو ہمارا کرائسس ہے، اس میں گینگز آف 3 کی آپ نے بات کی، جوڈیشری،
جس طرح سے ملٹری اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا یہ تیسرا جو ملٹری کے ساتھ آپ نے بات کی ان کی سول سرونٹس کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس وقت کی 1947 سے لے کر ہم 71 تک دیکھیں تو ان کا کتنا اس میں کردار تھا؟ اس کو آپ کہہ لیں کہ جو نان ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کو اس معاملے میں کرائسس کو ڈیولپ کرنے میں، تو وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے تھے؟ اس کو کتنا رسپانسیبل آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ان کی کافی جو ہے رسپانسبلٹی بنتی ہے، اور دو طریقوں سے بنتی ہے. ٹھیک. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک جمہوریت کنسالیڈیٹ کرنی ہے تو اس کے لیے صاف اور شفاف انتخاب ہونے بہت ضروری ہے. ٹھیک، وہ ہمارے حکمرانوں نے نہیں کیا جو مارچ 51 کے پہلے الیکشنز ہوئے پنجاب میں. ٹھیک. اور انسٹیڈ جو سول انتظامیہ تھی، تب فوج کی مداخلت نہیں تھی، تب صرف سول سروس ہی تھی. تو سول سروس نے کوئی 50 کنسٹیٹیوئنسیز میں انٹروین کیا آن بہاف آف دی گورنمنٹ کینڈیڈیٹس. ٹھیک. اور اس کی وجہ سے پھر وہ جو الیکشنز تھے اس کے اوپر جو ہے بہت بڑا کویسچن مارک آ گیا. اور اگر آپ اس زمانے کی رپورٹ پڑھیں اور آج کل کے جو ہے دیکھیں تو آپ کو لٹرلی ایسے لگتا ہے کہ اسی قسم کی جو ہے انٹرفیئرنس جو ہے کمپلینس جو ہیں آ رہی ہیں کہ جی ہمارے کینڈیڈیٹس کو آپ نے اٹھا لیا، آپ نے ہمیں ووٹ نہیں ڈالنے دیا، آپ نے ہمارے جو کمپلینٹس تھے الیکشن ٹرائیبیونل نے وہ انہوں نے یا تو بالکل نہیں سنے یا پھر انہوں نے بالکل جو ہے ریجیکٹ کر دیے ایب انیشیو. سو وہی ساری چیزیں تب سے جو ہے شروع ہو گئیں. اینڈ دس از دین سم تھنگ وچ آف کورس ویکنز دی پولیٹیکل کلاس، کیونکہ ایک لحاظ سے آپ نے جو اپنا سورس ہے لیجیٹیمیسی کا وہ آپ نے خود ہی جو ہے کمپرومائز کر دیا ہے، آپ نے خود ہی جو ہے اس کو جو ہے خراب کر کے پھینک دیا ہے. دوسری طرف یہ تھی کہ جو پہلے ہمارے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، وہ چیئر بھی کرتے تھے ڈیفنس کمیٹی آف دی کیبنٹ کو. اور ان کی پالیسی تھی ریپڈ نیشنلائزیشن آف دی آرمڈ فورسز، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ تیزی سے جو فوج کا پورا کمانڈ سٹرکچر ہے وہ پاکستانیوں کے پاس آ جائے، اور جو ویکنسیز ہیں اور جو انہوں نے کچھ آئی تھنک 400-500 انگریز افسروں کو ریٹین کیا ہوا تھا ٹیمپرری بیسس پر، ویکنسیز ہم ساری جو ہے فل کر لیں اور جو انگریز افسر ہیں ہم سب کو آبویسلی واپس انگلینڈ بھیج دیں. اب اس کانٹیکسٹ میں جو پرائم منسٹر تھے وہ ڈائریکٹلی فیصلے کرتے تھے کہ جی ہم نے کس کو لگانا ہے کس ملٹری پوسٹ پر. ٹھیک ہے. تو جو سروس میٹرز میں فوج کی جو ایک اٹانومی تھی انگریز دور میں اور ہندوستان میں انہوں نے یہ کنٹینیو کیا، وہ پاکستان نے ارلی ایئرز میں ختم کر دی. کہا جاتا ہے کچھ آؤٹ آف ٹرن انہوں نے پروموشنز بھی کی اس وقت میں، جو کافی اس کے اوپر جو ہے ہارٹ برننگ تھی ان لوگوں کی جن کو فار ایگزامپل پروموشن نہیں ملی. تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ تو پولیٹیکل گراؤنڈس پہ پروموشن ہو رہی ہیں. جن کو پروموشنز مل بھی گئیں اس کانٹیکسٹ میں، کیونکہ اتنے جلدی سے ترقیاں ہو رہی تھیں کہ کوئی ایسا پروفیشنل بیسس نہیں تھا اس پروموشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. سو ایک ایسا آپ سمجھے ماحول بن گیا کہ جہاں پر جو سویلین ایگزیکٹو ہے وہ انٹرفیئر کر رہی ہے فوج کے ہائر لیول پروموشنز میں اور اپوائنٹمنٹس میں. اور دوسری طرف وہی جو سویلین ایگزیکٹو ہے وہ صاف اور شفاف انتخابات نہیں کروا رہی، ناکام ہے، وہ اس میں ناکام ہو گئی ہے. So you can see that you are like a candle burning at both ends. ٹھیک. That ایک تو literally جو ہے آپ نے اپنا سر شیر کے منہ میں دے دیا، اور دوسری طرف جس چیز سے آپ کا جو ہے سیفٹی اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ انڈیپینڈنٹ کریڈیبل الیکشنز ہوں، وہ آپ نے خود ہی جو ہے اس کو
ختم کر دیا. آپ نے کہہ دی نہیں ہمیں نہیں چاہیے, ہم بیسکلی چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی ہی بار بار جیتے ریگارڈلیس آف واٹ ایور دی پاپولر سینٹیمنٹ مائٹ بی. سو دس سچویشن آف کورس مینس کہ بہت بڑا جو ہے ان کے اوپر یہ ان کی بڑی ناکامی تھی آف آر ارلی لیڈرز کہ وہ اس ٹرانزیشن کو وہ صحیح مینیج نہیں کر پائے. وہ شاید سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کسی آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں بھی کرتے رہیں گے, بٹ سم ہاؤ ملک میں میجکلی جو ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی بھی جو ہے پتہ نہیں آسمان سے گر جائے گی یا کیا ہو جائے گا. جیسے آپ نے کہا کہ یہ الیکشنز جو ہے یہ ایک وجہ تھی کہ جو پولیٹیکل اس وقت کی لیڈ تھی یا لیڈرشپ تھی وہ ناکام رہی کروانے میں, تو یہی ایک ریزن بھی بنی 1971 کا جو ایک ٹریجک انسیڈنٹ ہے جو ایسٹ پاکستان جو بھی بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا. تو اس کے بعد بھی ہمارے سیاستدانوں نے یا ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے شاید انہوں نے نہیں سیکھا. تو اگر ہم پوسٹ 1971 دیکھیں تو ایک ڈاکومنٹ ہے جس کو کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973, تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے. تو اگر ہم پوسٹ 1973 کانسٹیٹیوشن دیکھیں تو یہ جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک طرح تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ کنسنسس ڈاکومنٹ تھا, لیکن اسٹل اگر دیکھیں پوسٹ 1973 ٹو ڈیٹ تو ہمیں کرائسس تو نظر آ رہا ہے. وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ چینج کرنے کے لیے ہر بندہ آتا ہے تو وہ اپنی امینڈمنٹ لے کے آتا ہے, ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے, کنسنسس بھی نہیں ہے, آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس کے اوپر. تو کرائسس تو ہے, تو پھر وہ کنسنسس ڈاکومنٹ کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ دیکھیں جو کنسنسس ڈاکیومنٹ کا ہم ٹیگ لگاتے ہیں آن دی 73 کانسٹیٹیوشن, وہ آئی تھنک اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ جب فائنل ووٹنگ ہوئی تھی تو پریکٹیکلی ایوری بڈی ووٹڈ فار اٹ. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے, ٹھیک. تو اس سے جو ہے ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ ہماری ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے. بٹ یہ سمپلی کہنا کہ ایک چیز کنسنسس ہے وہ کافی نہیں ہے. کسی ملک میں اگر آپ کا یہ سپریم جو لا ہے, کانسٹیٹیوشن جو ہے, اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے, اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا کوئی اوورٹلی اس کو اوور تھرو کر کے آ جاتا ہے, اور وہی لوگ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے وہ اس ڈاکیومنٹ کو انڈرمائن کرنے میں ملوث ہوتے ہیں, یا پھر جب آمریت آتی ہے تو اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اپنے جو ہے فائدے نکالنے کے لیے. سو اٹ از ویری کلیئر کہ اٹ از ان فیکٹ ناٹ اے کنسنسس ڈاکیومنٹ. سو ایک ٹیکنیکل سینس میں تو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ 1973 کانسٹیٹیوشن از اے کنسنسس ڈاکیومنٹ ووٹنگ کے لحاظ سے, بٹ کہ آپ نے جب اس کے اوپر ووٹنگ کروائی تو سب نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے. بٹ جو اس ڈاکیومنٹ کی جو لیجیٹمیسی ہے وہ صرف ایک انسٹنس سے تو نہیں ثابت ہوتی, کیونکہ جب اس ڈاکیومنٹ کو پیپلز پارٹی نے خود اتنی دفعہ امینڈ کیا, جب پیپلز پارٹی نے خود جو ہے 1977 کے جو الیکشنز تھے اس میں انٹرفیئرنس کی اپنا ایک ہیویئر مینڈیٹ لینے کے لیے, حالانکہ وہ سمپل مینڈیٹ کے ساتھ پھر بھی جیت جاتے, بالکل ٹھیک. جب پھر بعد میں جو وہ اوور تھرو ہو گئے اور ضیاء آ گیا اور اس نے پھر اس ڈاکیومنٹ میں بے شمار جو ہے چینجز بھی کیں, پھر ان چینجز کو ریٹیفائی کرنے کے لیے جو ہے جب مارشل لاء لفٹ ہوا تو وہ ساری چینجز جو ہے وہ انکارپوریٹ بھی ہو گئی انٹو دی کانسٹیٹیوشن. پھر ان چینجز کو انڈو کرنے کے لیے اگلے جو ہے 15 سال جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں نے کوشش کی. پھر جب مشرف آ گیا تو پھر وہ بہت ساری جو پرانی چیزیں تھیں جو تھوڑی سی نکل بھی گئی تھیں وہ واپس آ گئیں. سو دا ایشو از اگین کہ بھائی اگر ایک چیز ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے, سو کنسنسس وڈ مین کہ اگر جو ہے اس کانسٹیٹیوشن کو تھریٹ ہے تو پھر
جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ریگارڈلیس آف کہ کوئی لیفٹ ہے یا رائٹ ہے یا سینٹر ہے یا کسی کا لیڈر جو ہے وہ ایک قسم کا ہے دوسرے کا لیڈر دوسری قسم کا ہے, ان سب کو مل جانا چاہیے ٹھیک اس کنسنسس کو مینٹین کرنے کے لیے. انسٹیڈ واٹ وی سی از کہ وہی پارٹیز جیسے پیپلز پارٹی کا اگر آپ اگزامپل لے لیں, جس نے یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے لیٹ سے ہماری طرف سے, آبویسلی تب ان کی اکثریت تھی ان دی اسمبلی, یہ ہماری طرف سے بیسکلی ایک ڈیولپمنٹ تھی, کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ تھی. جب وہ خود مل جاتے ہیں اسی چیز کو انڈرمائن کرنے میں, جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے ود ریفرنس ٹو فرسٹ 26 دین 27, اب سننا ہے کہ 28th امینڈمنٹ بھی آ رہی ہے, ٹھیک. سو اٹ بیکمس کلیئر کہ دیر از نو ریئل کمٹمنٹ ٹو اٹ. تو یہ ہمارے لیے پھر آئی تھنک کلیم کرنا کہ وہ ایکچولی ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے, تو وہ ایٹ بیسٹ ایک آپ سمجھیں ٹیکنیکل پوائنٹ ہو سکتا ہے, بٹ تاریخ میں آپ کو کوئی کنسنسس ایکچولی نظر نہیں آتا. یہ 1973 کنسٹیٹیوشن میں آپ نے امینڈمنٹس کی بات کی کہ کنسنسس ڈاکومنٹ صرف ووٹنگ سے نہیں ہوتا, آپ اس کو کس طرح سے پھر امینڈ کرتے ہیں. تو امینڈمنٹ کرنا تو میرے خیال میں کوئی غیر جمہوری اس طرح سے بات نہیں ہے, لیکن جو آپ نے بات کی کہ وہ کس پیراڈائم کے لیے کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے, تو شاید اس پہ ہم کرٹیک کر سکتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا آگے آئیں 2008 تک, آپ نے مشرف کو جو ہے مینشن کیا, تو پوسٹ مشرف ایرا جب 2008 میں الیکشنز ہوئے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے خاص کر کے سول سروس ہے اس کا کیا کردار رہا ہے, کس حد تک وہ ذمہ دار ہے اس کا کنسٹیٹیوشنل کرائسس کا جو ہے جو ہمارا ابھی موجود ہے؟ دیکھیں جو ہماری سول سروس ہے وہ تو آپ سمجھیں کنسسٹنٹلی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو سائڈ جیت رہی ہو وہ اس کے ساتھ مل جائے. ٹھیک. اور کیونکہ پاکستان میں وہ سائڈ جیتی ہے جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوتی ہے, سو ایک سارٹ آف نیچرل سی الائنس بن جاتی ہے کہ جو سول سروس ہے وہ آپ سمجھیں ڈرٹی ورک کرتی ہے ٹو انشور دی رزلٹ, اور پیچھے سے ان کو سپورٹ ہوتی ہے, اور پھر جو بھی سیاسی جماعت یا جو بھی پولیٹیکل ونرز ہوتے ہیں اس پروسیس کے تھرو, وہ پھر فارملی گورنمنٹ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. سو دس از سم تھنگ وچ آئی وڈ آرگیو وی ہیو سین ان پاکستان سنس 2008. آئی وڈ اسٹل سے دو کہ 2008 میں اور 2013 میں یو ڈو سی کہ جو پولیٹیکل کلاس ہے اس نے اپنے آپ کو کچھ حد تک اسرٹ کیا. 18th امینڈمنٹ از اے گڈ ایگزامپل آف دس. NFC award, revised NFC award is a good example of this. پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 2013 میں جو الیکشنز ہوئی تھیں, in my estimation, though I may be wrong, I think کہ جو 2013 کی جو الیکشنز ہیں پرابیبلی پاکستان میں باقی تمام الیکشنز کے کمپیریزن میں وہ بہتر ہوئی تھیں. بٹ اس کے ساتھ اب کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ نظام جو ہے کنسالیڈیشن کی طرف تھوڑا بہت بڑھنے شروع ہوا, تو جو عمران خان کی پارٹی تھی انہوں نے اس الیکشن رزلٹ کو چیلنج کیا, اس کو ڈی لیجیٹمائز کر دیا کافی کامیابی سے, ایٹ لیسٹ نیریٹو کے اسپیس میں, میڈیا کے اسپیس میں. اور اس کے بعد سے پھر یو سی کہ جو انٹرفیئرنس ہے وہ پھر بڑھنا شروع ہو گئی. سو 2018 کے بعد سے یو کین مے بی آرگیو کہ پاکستان میں ایک سارٹ آف 1950s ٹائپ 52 53 آنورڈس ٹائپ نظام دوبارہ سے آ گیا ہے, جہاں پر ٹھیک ہے پارٹیز اور پرائم منسٹرز دے کم اینڈ گو, بٹ جو آپ کی اسٹیٹ میں ملٹری ہے اور بیوروکریسی ہے
ان کا جو رول ہے ملک کے چلانے میں وہ اسینشلی دوبارہ سے ان اکاؤنٹیبل ہو گیا ہے. اور جو تھوڑی بہت جو ہے ایک پبلک ریپرزنٹیشن آ گئی تھی, تھوڑی بہت آپ لیٹ سے امید کر سکتے تھے کہ بھئی اب اس دفعہ شاید ڈیموکریسی کنسالیڈیٹ ہو جائے, وہ اب نہیں لگتا کہ ہو پائے گی. سو دس از اے ویری انٹرسٹنگ ٹرانزیشن. اور آبویسلی اس ٹرانزیشن میں صرف پولیٹیکل پارٹیز نے رول نہیں ادا کیا تھا, اس ٹرانزیشن میں جو جوڈیشری تھی اس کا بھی بہت بڑا رول تھا, پرٹیکولرلی دی لائرز موومنٹ اینڈ دی چیف جسٹس ٹینیور آف افتخار چودھری. سو دیٹ واز اے ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کہ اگر آپ پاکستان کی عدلیہ کو دیکھیں تو بیسکلی یو کوڈ سے کہ 1954 سے لے کر 2005 تک پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ اسینشلی سول سروس اور فوج کی بی ٹیم ہوتی تھی, جو حکمران چاہتے تھے اسی چیز کو وہ لیجیٹمائز کر دیتی تھی. بالکل انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی, وہ کوئی آئی تھنک انٹرنیشنل تھیوری بھی لے کر آ گئے تھے ریولیوشن کے حساب سے, جب بعد میں کو ہو گیا 1958 میں. اور بعد میں بھی پی سی او کے تھرو ججز نے سویئر کیا, حلف لیا انڈر پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر, جو مختلف امینڈمنٹس جو تھیں جو ملٹری رولرز نے کی ان کو ویلیڈیٹ کیا, ان کو شیلڈ کیا بیسکلی فرام جوڈیشل ریویو. سو یہ ان کی ایک بہت آپ سمجھیں سارڈڈ ہسٹری رہی ہے. جو جوڈیشل پاپولزم کا دور تھا, جو میرا خیال ہے کہ اب مورلیس ختم ہو چکا ہے, اس میں مسئلہ کیا تھا کہ جو جوڈیشری تھی وہ آزاد تو ہوئی پہلے سے بہت زیادہ, اور ایک لحاظ سے آٹونومس بھی بن گئی, بٹ اس آٹونومی کا استعمال جو تھا وہ انہوں نے سویلین ایگزیکیوٹیو کو بھی بہت نقصان پہنچایا. سو اگین یو ہیو اے پرابلم ہیئر کہ جو وہ سارے ایکٹرز ہیں جنہوں نے کوآپریٹ کر کے ایک کانسٹیٹیوشنل سسٹم چلانا ہے, جس میں آپ کے الیکٹڈ لوگ بھی ہیں اور جس میں کچھ ایسے انسٹیٹیوشنز بھی ہیں لائک جوڈیشری فار ایگزامپل, وہ جو ہیں یونیفائڈ ایکٹر نہیں ہیں. اور کیونکہ وہ یونیفائڈ ایکٹر نہیں ہیں تو وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں, اور جب وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو دوبارہ سے وہ اسپیس کریٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے بیکاز آف آور ہسٹوریکل ایکسپیرئنس, کہ دوبارہ سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو فوج ہے یا جو گورننگ کارپوریشن ہے وہ دوبارہ سے اپنا راستہ نکالنا شروع کر دیتی ہے انٹو دی سسٹم. سو دس از اے ویری ویری بگ پرابلم فار اس کہ دی لیک آف یونٹی آن دی سویلین سائڈ ورسز دی چیلنج آف پولیٹیکل کنسالیڈیشن. اسی طرح سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ظاہر ہے وہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہیں سے آتی ہے, تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ان کا کس حد تک کردار ہے یہ جو کرائسس ہے یا سول سپریمیسی کی جو ہم بات کرتے ہیں, کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی تو ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے جمہوریت نہیں نظر آتی, تو وہ کیسے ہم جو ہے اس نظام کے اندر جمہوریت دیکھیں گے؟ تو ان کے اوپر آپ ذرا روشنی ڈالیے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا کتنا کردار ہے اس معاملے میں. اچھا, سو آئی تھنک اگر آپ جنرلی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں تو ایک یا دو کے علاوہ میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کو کوئی سیریس انٹرنل الیکشن کا پروسیس, کانٹیسٹیشن کا پروسیس جو ہے نظر آئے گا. اور یہ ایک بہت بڑا کانٹراسٹ ہے کہ اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں لیٹس سے ان یونائٹڈ اسٹیٹس اور یونائٹڈ کنگڈم اور فرانس اور ادر پلیسز جہاں پر پہلے کے کوئی ایکچولی الیکشن لڑتا ہے اس کو اپنے پارٹی کے اندر سے سپورٹ لے کر آنی ہوتی ہے, اینڈ جو پارٹی کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے اس میں بھی جو پارٹی لیڈر ہے وہ سمپلی ایک خاندانی لیڈر نہیں ہوتا, وہ ایک ویسے کیرزمیٹک پاپولسٹ سمپل اس طرح کا لیڈر نہیں ہوتا, اس نے ایکچولی ایک پراپر پروسیس کے تھرو جو ہے آنا ہوتا ہے,
اور اگر آ گیا یا آ گئی تو پھر اس نے اسی پروسیس کے تھرو ہر کچھ سال بعد جو ہے اپنی لیڈرشپ کو مینٹین بھی کرنا پڑتا ہے. سو ان دی پاکستانی کانٹیکسٹ ایبسلیوٹلی یو کین سی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ریگارڈلیس آف پاپولیرٹی، بیکاز وہ اوپر نیچے جاتی رہتی ہے مختلف پارٹیز کی ان ڈفرینٹ ٹائمز، وہ بہت پورلی انسٹیٹیوشنلائزڈ ہیں. ٹھیک. So this is a very big challenge for consolidating any kind of democracy in Pakistan. وہ یہی بات آ جاتی ہے کہ جنہوں نے جمہوریت کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے، اگر وہ اپنے گھر میں نہیں چاہتے کہ جمہوریت ہو، ہاں، تو وہ کیوں چاہیں گے کہ ملک میں بھی ہو؟ ٹھیک. یو سی، سو دس از اگین جو میں نے آپ کو پرابلم ارلیئر بتایا تھا کہ جو نارمز ہوتی ہیں کسی بھی کانسٹیٹیوشنل سسٹم کو چلانے کے لیے، اگر وہ کمزور ہیں تو آپ پروسیجرل لیول پہ، لیگل لیول پہ جو مرضی جو ہے ٹنکرنگ کرتے رہیں، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. سو دس از اے ویری سیریس کرائسس. ابھی ہم 21 سینچری میں ہیں، تو اس میں اگر ہم دیکھیں یہ پاپولسٹ لیڈرز یا پاپولسٹ پالیٹکس، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا جو کردار ہے پوری دنیا میں ہم دیکھیں تو وہاں پہ پاپولسٹ لیڈرز ہیں، چاہے یو ایس میں آپ دیکھ لیں، انڈیا میں آپ اگزامپل لے لیں، ہمارے پاکستان میں بھی، تو اس نے ہماری جمہوری نظام کو یا اس کرائسس میں اس کا کتنا آپ کردار سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جو اگر آپ لیٹس سے پاپولزم کی بات کرتے ہیں ہندوستان میں یا امریکہ میں یا یورپ کے مختلف ممالک میں، اٹلی از اے گڈ ایگزامپل ناؤ، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ایک جمہوری پروسیس ہے جیسا بھی ہے، بہت ساری اس میں بھی خرابیاں ہوتی ہیں. وہ اپنے مومنٹم پہ چل کے ایک نتیجے پہ پہنچا ہے، اور وہ جو نتیجہ ہے ان دی فارم آف دس سارٹ آف رائٹ ونگ پاپولزم، وہ اس لیے ایمرج ہوا ہے کیونکہ پچھلے کوئی 40 سال سے ان تمام ملکوں میں جو انیکوالٹی ہے، پرٹیکولرلی جو اکنامک انیکوالٹی ہے، وہ بہت بڑی ہے. اور جو امیر طبقہ ہے ان ملکوں کا، whether it's India or America or any of these other countries، وہ 1945 to 1980 کے دور کے مقابلے میں بہت زیادہ امیر ہوا ہے. سو جیسے ان کی جو ہے دولت بڑی ہے، تو انہوں نے اس دولت کے ذریعے سیاسی نظام کو بھی انفلوئنس کیا ہے، اور اس نظام کو انفلوئنس کرتے کرتے they have decided کہ اس طرح کا جو رائٹ ونگ پاپولسٹ لیڈر ہوتا ہے، وہ ان ایفیکٹ جو ورکنگ کلاس ہے، جو لوور مڈل کلاس ہے، اس کو اپنے ساتھ کیری کر لیتا ہے آئیڈینٹی پالیٹکس کے بنیاد پر. اس وجہ سے پھر کوئی ری ڈسٹریبیوشن کی بات نہیں کرتا. ٹھیک. تو جو امیر لوگ ہیں وہ آئیڈینٹی کے بیسس پر، وہ اس طرح کی آئیڈیالوجی کے بیسس پر، ریسزم کے بیسس پر، ڈپینڈنگ آن دی کنٹری، ان لیٹس سے انڈیا ہندو نیشنلزم کے بیسس پر ان لوگوں کو اپنی طرف کیپچر کر لیتی ہے جو بیسکلی وکٹمز ہیں اسی جو ہے اقتصادی نظام کی. سو دس کریٹس اے ویری اسٹرینج سچویشن ویئر جو اکنامک لوزرز ہیں پچھلے 40 سال کے نیو لبرلزم کے، وہ انہی لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں جو اس نظام کو انفیکٹ زیادہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک. سو دس کریٹس اے ویری گڈ سچویشن اف یو آر اے ویلتھی پرسن. اب اس پروسیس میں جو آپ کے یہ لیڈرز ہیں، ان کا ریٹرک جو ہے ایک لحاظ سے بہت کامن ہے. اگر آپ ان کو ہٹا دیں، یعنی کہ ہو از سیئنگ واٹ، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ نظام ہے یہ آپ کے لیے کام نہیں کر رہا، یعنی کہ عام شہری کے لیے کام نہیں کر رہا. کیوں نہیں کام کر رہا؟ ٹرمپ کہتا ہے اس لیے نہیں کام کر رہا کیونکہ ہمارے جو یہ لبرل لیفٹی ماڈریٹ لوگ ہیں،
انہوں نے ملک میں بہت ساری امیگریشن ہونی دی ہے اور اس امیگریشن کی وجہ سے جو ہے ویجز گر گئے ہیں اور جو عام آدمی ہیں اس کو جو ہے نوکری نہیں ملتی. ٹھیک ہے. ٹھیک. سو دے یوز دیٹ ایز اے انسٹرومنٹ. ان اے سملر مینر جو ہے اگر آپ کی کوئی اس طرح کی ہسٹوریکل گریوینس ہے جیسے کہ ہندو نیشنلزم کی مسلمانوں کے ساتھ ہے تو آپ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. سو جتنا بھی اینگر ہے, فرسٹریشن ہے ود دی سوشو اکنامک کنڈیشنز, وہ پھر اس طرف چینل ہو جاتا ہے انٹو ہیٹریڈ آف مائنورٹیز. سو دس از اے ویری لیٹس سے کلیور وے of dealing with the problem of inequality. پاکستانی کانٹیکسٹ میں ایکچولی آئی وڈ آرگیو کہ ہمارے ہاں اس طرح سے ٹرو رائٹ ونگ پاپولزم نہیں ایمرج ہوئی, کیونکہ جو آپ کا جو سیاسی نظام ہے اس کے پیچھے جو ایک انٹرفیئرنس ہے ملٹری کی اور اسٹیبلشمنٹ کی, وہ بیسکلی کسی بھی پاپولر پارٹی کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتے. سو اگر آپ لیٹس سے 2018 میں دیکھیں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی تھی, دین بائی موسٹ اکاؤنٹس پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے پی ایم ایل این کا مینڈیٹ جو ہے چوری کر کے حکومت بنائی تھی. اور ابھی جو 2024 میں الیکشنز ہوئی ہیں تو پی ایم ایل این اور ان کے الائز نے پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کر کے حکومت بنائی ہے. سو ان آور کانٹیکسٹ اس طرح سے, کیونکہ بیسکلی آپ کا یہ سسٹم انٹرپٹیڈ نہیں چلتا اور اس کے پیچھے بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہے, سو یو ڈو ناٹ ایکچولی ہیو دیٹ ٹائپ آف پاپولزم ان پاکستان. ٹھیک. سو وہ ایک لحاظ سے اسٹائمی ہو گئی ہے. بٹ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس پھر اس طرح کا جو یہ مکسڈ سسٹم ہے, ڈول گورنمنٹ ہے, ڈائرکی بولیں, ہائیبرڈ سسٹم بول لیں, وہ آپ کے ہاں پھر چل جاتا ہے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو.